اسلام میں ماں باپ کا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کے جو مناقب اور فضائل بیان کیے، کسی اور مذہب میں، کسی اور دھرم میں ماں باپ کی فضیلتیں یہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کس سے فرمایا کہ اولادوں کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس کو حکم دیا؟ اولاد باپ کو یا ماں کو اللہ نے نہیں کہا کہ جب تک اولاد ہے تم ان سے خدمت کرو، نہیں، باپ کا ذکر نہیں کیا، باپ کو حکم نہیں دیا کہ تم ان سے خدمت وصول کرو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو کہا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ماں باپ اگر مر جائیں، اولاد اگر زندہ ہے، تب بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ عالم دین صاحب، امام صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ مر جائیں پھر ہم ان کی خدمت کریں؟ ماں باپ تو قبروں میں چلے گئے، اب ہم ان کی کیسے خدمت کریں؟ اب مجھے مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی، سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آج لوگ معاذ اللہ ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بولتے ہیں، اللہ اکبر۔ شاید کتنے بہترین انداز میں ان کا نقشہ کیا ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ نام آتے ہی، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سنائے ہوئے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سنائے ہوئے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جو لڑکا تھا، ان کا جو صاحبزادہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ کسی جگہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو جاتے جاتے آپ کے پاس سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، ساز و سامان بھی تھا، کھانے پینے کا بھی سامان تھا، آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو اللہ اکبر، چلتے چلتے آپ سواری پہ سوار ہیں، ایک بوڑھے بزرگ کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے ان کو دیکھا، آپ سواری سے نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد ان کے قریب گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری بھی ان بزرگ کو دے دی، اس بوڑھے بزرگ کو سواری بھی دے دی، اور اپنی جو دستار تھی، اپنی جو پگڑی تھی، وہ بھی اتار کے ان بزرگ کو دے دی، اور جو اپنا پیسہ وغیرہ تھا وہ بھی دے دیا، تحفہ تحائف اس بزرگ کو دے دیا۔ دینے کے بعد واپس آپ اپنے گھر کی طرف چل دیے، تو آپ کے ساتھ میں جو لوگ تھے نا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، ساز و سامان سب کچھ دے دیا، اپنی پگڑی اتار کے اس بزرگ کو دے دی، یہ ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ لوگوں نے جب پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد محترم کے بچپن کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ میرے والد محترم کے بچپن کے دوست ہیں، ان کی میں نے عزت کی، میں نے اپنی سواری دے دی، مال دیا، میں نے تحفہ و تحائف دیا، کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کے دوست کو یہ تحفہ دیا، میرے والد محترم کے دوست نے مجھے دعا دی، ان کے چہرے پہ خوشی زمین کے اوپر آئی ہے، میرے والد محترم قبر کے اندر خوش ہو جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کا اگر انتقال بھی ہو جائے، اب اگر ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ قبر میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کے دوست کی خدمت کی، اس کو تحفہ دیا۔ اب مجھے اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر باپ کے دوست کو کوئی تحفہ دے دے اس کا بیٹا تو ماں باپ قبر میں خوش ہو جاتے ہیں، تو جو باپ کا سگا بھائی ہو اس کی اگر ہم عزت کریں تو ماں باپ خوش نہیں؟
اور آئیے کہ ماں کے پیٹ سے جو اولاد جنمی جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد جب بھائی بہنوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو کیا ہماری ماں قبر میں خوش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، پتہ کیا چلا؟ اور اللہ اکبر اتنا خوش ہوگی، اتنا خوش ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بھائی بہن آپ کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ اگر بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اس نے کما کے سب گھر بار سب کچھ بنایا، لیکن چھوٹا بھائی چالاکی کر کے وہ بھی ہڑپنا چاہتا ہے، اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اگر تمہارے بھائی بہن تمہارے اوپر زیادتی کرے نا تو تم صبر کر لو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ کہ تم صبر کر لو۔ اے اللہ، بھائی نے تو زیادتی کرنے کی حد کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تب بھی تو صبر کر لے۔ اے اللہ، میں صبر کر لوں گا تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھائی کی زیادتی کے اوپر، بہن کی زیادتی کے اوپر صبر کرنا تیرا کام ہے۔ کل قیامت کے دن جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر بھائی بہن کی زیادتی پہ صبر کرنا تیرا کام ہے، کل قیامت کے دن مسکراتا ہوا میرا چہرہ دیکھنا تیرا کام ہے۔ اب بتائیے کہ خدا کا جو اس کی شان الوہیت کے مطابق ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا وہ دیکھے گا جو بھائی بہن کی زیادتی کے اوپر دنیا کے اندر صبر کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ اکبر، بھائی بہن کی بھی عزت کرنا، وہ زیادتی کرے تو تم صبر کرو، صرف اس وجہ سے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو کے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہے تب بھی آپ اس کی خدمت کرو، ماں باپ کا انتقال ہو جائے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر تم بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ماں باپ قبر میں تمہارے خوش ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو اللہ اکبر، ہمیں پتہ کیا چلا؟ اسی لیے حضور غوث اعظم جانتے تھے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ ماں نے صرف اتنا کہا کہ شخص کا دامن مت چھوڑنا۔ حضور غوث پاک مال قربان کرنا آپ نے گوارا سوچا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ماں کے اس وعدے کو آپ بھولتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ حضور غوث پاک جانتے ہیں جس طریقے سے خدا کی توحید ہمارے اوپر فرض ہے، ماں باپ کی باتوں کو ماننا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کریں، ان کی سیوا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ اکبر، ایک بات بتا کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، میں آپ کی نظر میں کیا ہوں؟ ایک عالم یا حافظ یا قاری، بس اتنا ہی۔ حضرت بھی وہی ہے نا، حافظ عالم قاری یا عالم، یہی آپ کی نظر میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھوں کو آپ چومتے ہیں کہ نہیں؟ چومتے ہیں، ہم ولی تو نہیں، لیکن اللہ آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف حافظ عالم ہیں، اس کے باوجود آپ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ لیکن آپ کو آج ایک بات بتاؤں، آپ کے ماں باپ جو ہے نا آپ کے لیے ولی کامل ہے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ چاہے داڑھی نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، وہ دوسرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ ولی ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے میں امتیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس طریقے سے میری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتی۔ تو اللہ اکبر، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک عالم کی، ایک حافظ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کے ہاتھوں کو چومیں، لیکن ماں باپ جو ہمارے گھر میں ہیں، جو ہمارے لیے ولی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں نہ چومیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی لیے ماں باپ کی سیوا میں کبھی کبھی نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی خوب سے خوب خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سے خوب خدمت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک، اور ایک بات بتا دوں اگر وقت ہو تو، چھوٹی سی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تحیات پڑھنے کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں نا، کوئی اللہم انی ظلمت نفسی وہ پڑھتا ہے، کوئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وہ پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو نماز بھی ماں باپ کے بغیر قبول نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے دعا کرو نماز۔ اللہ اکبر، تو پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کرتا، بڑا ہی بد نصیب وہ انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ماں باپ کی خوب سے خوب خدمت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے نام پہ خوب سے خوب اِصالِ ثواب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین وعلیکم السلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو منٹ حضرت، دو منٹ چلو، صلاۃ و سلام۔